ایک بار اللہ کے رسول کے پاس کچھ کھجور آئے تو حضرت عائشہ ناراض تھی اللہ کے نبی سے، تو اللہ کے رسول ان کے پاس گئے، کہا عائشہ لو کھجور کھاؤ، تو وہ غصے میں تھی، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، اور چہرہ ایسے کر لیا۔ تو اللہ کے رسول پھر پلٹے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا، اگر ہم لوگوں کی بیوی ہوتی ہے، کہیں سے کوئی چیز آ جائے غصے میں تو لے کھا لو، اور منع کر دے نہیں ہم نہیں کھائیں گے، تو ہم کیا کریں گے، اور منہ ایسے کر لے، تو ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ اس کا منہ پکڑ کے کہیں گے اے کھا رہی نہیں کھا رہی دے بھی نخرے اور دکھا رہی، ایک تو کھلا رہا ہوں پیار سے، کھا لے۔ ہمارا حال یہ ہے۔ ادھر کیا تھا، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، اٹھے اور اس طرف چلے گئے۔ مزاج دیکھیے، نبی ہیں لیکن تکبر نہیں، بیوی بھی انسان ہے، اس کو بھی خوش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اس طرف گئے، عائشہ میں نے کہا نا غصہ تھوکو، چلو کھاؤ، آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں، میں نے کہا نا کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے، نہیں کھاؤں گی، پھر چہرہ موڑ لیا۔ اب 2 دفعے ہو گیا، حضرت عائشہ بھی جانتی ہیں 3 دفعے سے زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے، تو پھر اللہ کے رسول پھر آ گئے ادھر، دیکھو عائشہ اچھی بات نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، تم شوہر سے ناراض ہو، لو کھاؤ، نہیں کھا رہی ہیں، منع بھی نہیں کر رہی ہیں، اور چہرہ بھی نہیں گھما رہی ہیں۔ اب اللہ کے نبی سمجھ گئے جب چہرہ وغیرہ نہیں گھما رہی ہیں تو آ رہی لائن پہ، آپ نے کہا لو نا، پھر آپ نے ایک کھجور اٹھائی اور ان کے منہ میں رکھا، دیکھیے وہ یہی چاہ رہی تھی میں کیوں آپ کھلاؤں، تو آپ نے اٹھایا اور اٹھا کے ان کے منہ تک لے گئے، کہا عائشہ کلی بسم اللہ، چلو غصہ چھوڑو، اللہ کا نام لے کے کھاؤ، بس اللہ کا نام لے کے کھاؤ، جو کہا پکڑ لیا اس بات کو عائشہ نے، کھجور تو کھا لی، کہتی اللہ کا نام لے کے کھاؤ، ایسا لگتا جیسے پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی، ارے اللہ ہی کا نام لے کے کھاتی تھی۔ کچھ نہ کچھ کہنا یہ عورت کی فطرت ہے، ہمیں آپ کو سننا چاہیے اور برا نہیں ماننا چاہیے۔ اب اتنی سی بات بھی آپ نہیں سن پائیں گے یار، جبکہ وہ ہمارے لیے کھانا بنا دیتی ہے، کھانا بنانا اس کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے، معاف کیجیے گا مولانا مت بتائیے ورنہ کل سے پتہ چلا ہم ہی کو کھانا بنانا پڑے گا، بناؤ، کھانا بنانا اس کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے، لیکن بنا دیتی ہے، ہمارے لیے باورچن بن جاتی ہے۔ اس کا دل دیکھیے، بچے کا پیشاب اور پائخانہ صاف کرنا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کرو صاف، لیکن ہمارے لیے وہ بیچاری یہ بھی بن جاتی ہے ہمارے بچے کے لیے باورچن، وہ چاہے تو پکا ہوا کھانا آپ سے مانگ سکتی ہے، کیونکہ نان نفقہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں، اتنے روپے مہر علاوہ نان نفقہ، نان اور نفقہ نہیں، روٹی اور کپڑا ہی آپ کی ذمہ داری ہے اس کو دینے کی، لیکن وہ ہمارے لیے کھانا بنا دیتی ہے، ہمارے بچوں کو نہلا دیتی ہے، دھلا دیتی ہے، ناک صاف کرا دیتی ہے، لیٹرین صاف کرا دیتی ہے، یہ ہمارے لیے بیچاری تھوڑی دیر کے لیے بھنگن بھی بن جاتی ہے۔ ہاں دودھ بھی پلا دیتی ہے ہمارے بچے کو، جبکہ دودھ پلانے کی اجرت اور پیسہ لینا چاہے تو آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ بچہ آپ کا ہے، کیوں دودھ پلائے گی وہ، لیکن پلاتی ہے، لیکن فری میں پلا رہی ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ نہیں مجھے آپ اتنا روپے دودھ پلانے کا دیجئے تو آپ کو دینا پڑے گا دودھ پلانے کی اجرت، اتنا کام وہ ہمارے لیے کر رہی ہے، پھر اور اس کے اوپر کام ڈال دو، لو یہ میری اماں کے کپڑے یہ بھی دھو، یہ میرے باپ کے ہیں یہ بھی دھو، یہ میری بہن کے ہیں تیری نند کے یہ بھی دھو، اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دو۔ ہاں یہ تو کہہ سکتے ہو آؤ میں اپنی اماں کے کپڑے دھو رہا ہوں، آؤ بیوی تم بھی میری مدد کر دو، اس طریقے سے پیار سے کام لے لو، سارے کام کر دے گی، لیکن اس کو نوکرانی کا درجہ دو گے تو وہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ میں بگاڑ نہیں رہا ہوں ماں بہنوں کو، میں بگاڑ نہیں رہا ہوں، یہ مت کہنا کہ مولانا بگاڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو عورت آپ کے اپنے بچے کے دودھ پلانے کا پیسہ لے سکتی ہے، آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ وہ آپ کے باپ اور آپ کی ماں کے اور آپ کی بہن کے کپڑے کیوں دھوئے؟ کیا شریعت اس کو مکلف کرتی ہے؟ لیکن پیار سے آپ چاہیں تو کام لے سکتے ہیں۔ آپ یہ کہیں نہیں ہے کبھی تمہاری ماں کے کپڑے دھونے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم بھی دھو دیں گے، میں تمہاری ماں ہماری ماں ہے اور ہماری ماں تمہاری ماں، پیار سے آپ اس سے جو کام لینا چاہو لے لو، لیکن چاہو کہ اس کے سر پہ چڑھ کے اس کو نوکر بنا کے رکھیں تو آپ نہیں رکھ پائیں گے، اور آج کل کی موجودہ دور کی لڑکیوں کو تو بالکل نہیں۔ اسٹار پلس دیکھنے کے بعد
آپ ان سے امید رکھیں. ساس بھی کبھی بہو، صحیح بول رہے نا، ساس بھی کبھی بہو تھی. یہ ناٹک دیکھنے کے بعد آپ یہ امید رکھیں کہ وہ میرے ماں باپ کے کپڑے دھل دے گی. علی الف کیا ہے وہ، علی بابا 40 چور، یہ ناٹک دیکھیں گی. اور آج کل چن چن کے ناٹک دیکھتی ہیں، ایسا ناٹک دیکھتی ہیں کہ آدمی کو غلام کیسے بنایا جائے، اور گھر میں وہی تجربہ کر کے دیکھتی ہیں، وہی تجربہ کر کے. ایک عورت بریلی کے اندر میرے پاس بھی آ گئی تھی، وہ سمجھ رہی تھی یہ مولانا بھی تعویذ گنڈے والے ہیں. وہ آ کے کہنے لگی مولانا صاحب. ہم نے کہا جی بولیے، کہ ایک تعویذ دے دو. ہم نے کیا پریشانی، کیا ہے پرابلم؟ کہ میرا شوہر میرا کہنا نہیں مانتا. ہم نے کہا اچھا. تو ہم نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو، تمہارے پیچھے پیچھے گھومے، تمہارا غلام بن جائے؟ تو کیا کہتی ہے، آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی. لڈو میں پھوٹ رہا ہے، مولانا صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی. میں نے کہا اس کو میں بھی پکاؤں. میں نے کہا اچھا تمہارے شوہر کا نام کیا تھا؟ تمہارے شوہر کا کیا نام ہے؟ کیسا مولانا ہے؟ ہم نے کیوں، کیا ہوا؟ ارے نام، ارے میں نام کیسے لے سکتی شوہر کا؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ نا بابا نام لوں گی تو میرا نکاح ٹوٹ جائے گا. ہمارے مولانا کہتے ہیں ہماری مسجد کے امام صاحب، بیوی اگر اپنے ہسبینڈ کا نام لے لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ہم نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، تم تو چاہ ہی رہے ہو کہ چھٹکارا مل جائے. ارے چھٹکارا نہیں مل جائے یہ نہیں چاہ رہی، میرا بس میری بات ماننے لگے، میرے کہنے پہ چلے. ہم نے کہا دیکھو تمہیں نام بتانا پڑے گا اپنے شوہر کا، جب تک نام نہیں بتاؤ گی تب تک تعویذ نہیں ملے گا تمہیں. کیوں؟ ہم نے کہا تعویذ میں نام لکھا جائے گا، جب نام لکھا جائے گا تبھی تو وہ تیرا غلام بنے گا. اچھا یہ بات ہے کہ ہاں. گئی تھوڑی دیر کے بعد اپنی بچی کو لے کے آئی، چھوٹی سی لڑکی کو. اس کو بولتے ہیں بریلی میں، لڑکے کو بولتے ہیں للا اور لڑکی کو بولتے ہیں للو. تو لے کے آئی، للو ادھر آ. کیا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ ہم نے کہا اس سے کیوں پوچھ رہے تم بتاؤ. ارے آپ کو نام ہی سے مطلب ہے نا. ہاں بتا للو تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا رحمت اللہ. کہا یہی نام ہے. ہم نے کہا یہ تو رحمت اللہ بتا رہی ہے کہ ہاں. ہم نے کہا تم نہیں لیتی ہو؟ کہا نہیں لیتی ہوں. ہم نے کہا یہ نام تو تمہیں لینا ہی پڑتا ہے. کہتی نہیں لیتی ہوں. ہم نے کہا اس کا مطلب تم نماز نہیں پڑھتی ہو؟ کہا نماز تو 5 ٹائم کی پڑھتی ہوں. ہم نے کہا اس میں تو نام آتا ہے؟ کہتی نہیں آتا. ہم نے کہا ارے سلام پھیرتی ہو کہ نہیں پھیرتی ہو؟ جب سلام پھیرتی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ تو آ رہا نا رحمت اللہ. تو کہتی ہے کہ جب سلام پھیرتی ہو نام نہیں لیتی ہوں. ایسے ہی بولی السلام علیکم رحمت اللہ، وہ نام جو آتا وہ نہیں لیتی ہوں. ہم نے کہا اس کی جگہ کچھ کہتی ہو؟ کہاں میں یہی کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا. ادھر سلام پھیرتی ہوں تو ادھر کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا. میں نام نہیں لیتی ہوں. اور